الله الرحمن الرحيم. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ابواب المواقیت، اور یہ باب ہے من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب، جس شخص نے غروب ہونے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پالی۔ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہ نماز پوری کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس نے پوری نماز پالی۔ من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب فقد ادرک الصلاۃ، جس نے ایک رکعت پالی غروب آفتاب سے پہلے، اس نے وہ نماز پالی۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن سالم بن عبد الله نبي انه اخبره انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما بقاؤکم فيما سلف قبلكم من الامم كما بين صلاة العصر الى غروب الشمس، تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، یعنی یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، ان کے مقابلے میں تمہاری مدت اس دنیا میں اب اتنی رہ گئی ہے جتنی کہ عصر اور مغرب کے درمیان، یعنی فجر سے عصر تک کا وقت گزر چکا ہے اور عصر سے مغرب تک کا وقت باقی ہے۔ کن قوموں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزری ہیں اور جن کا ذکر آ رہا ہے آگے، جس سے وضاحت ہوتی ہے، صراحت ہوتی ہے کہ وہ یہود نصارہ ہیں، یعنی جب سے یہودی قائم ہوئے یا توریت نازل ہوئی اس وقت سے لے کر قیامت تک جو وقت ہے، اس وقت کے دو حصے کر دیں آپ، تو اتنا حصہ جتنا فجر سے عصر تک ہے وہ نکل چکا ہے، اور جتنا باقی وہ عصر سے مغرب تک وہ وقت باقی ہے۔ توریت والوں کو توریت دی گئی، یہ اشارہ اس طرف کہ یہود نصارہ مراد ہے۔ فعملوا بها تصف النهار اجزوا اوتوا قیراطا، وہ عمل کرتے رہے، توریت پر عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا، نصف النہار، وہ کام کرنے سے عاجز ہو گئے اور ان کو ایک ایک قیراط دی گئی۔ قیراط وہ سکہ ہے۔ ثم اوتی آل الانجیل، پھر انجیل والوں کو انجیل دی گئی۔ فعملوا الى صلاة العصر، انہوں نے عصر تک کام کیا۔ ثم عجزوا، پھر وہ عاجز ہو گئے۔ فاوتوا قیراطا، ان کو بھی ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ ثم اوتینا القرآن، پھر ہم کو قرآن مجید دیا گیا۔ فعملنا الى غروب الشمس، تو ہم نے غروب الشمس تک کام کیا، آفتاب کے غروب ہونے تک کام کیا۔ اوتینا قیراطین، تو ہم کو دو قیراط دیے گئے۔ فقال اہل الکتابین، تو ان دونوں کتاب والوں نے کہا، اے ربنا آتیت ہؤلاء قیراطین وآتیتنا قیراطا ونحن کنا اکثر عملا۔ وہ یہود نصارہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب، تو نے ان لوگوں کو دو قیراط دیے اور ہم کو ایک ایک قیراط دیا، حالانکہ ہم نے کام زیادہ کیا ہے۔ قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هل ظلمتکم من اجرکم من شیء، کیا میں نے تمہارے اجر میں سے کچھ کمی کی ہے؟ تمہیں تمہارا اجر جو ٹھہرا تھا پورا دے دیا ہے۔ قالوا اللہ، تو وہ کہنے لگے نہیں، کمی تو کچھ نہیں کی، اجر پورا مل چکا ہے۔ قال فهو بفضله اوتیہ من اشاء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، زیادہ دے دینا، انعام دے دینا یہ اور بات ہے۔ اجرت پوری، انعام کتنا بھی دیا جا سکتا ہے، انعام سے کوئی تعلق نہیں ہے، انعام کسی کو دیا جائے اور کسی کو نہ دیا جائے اس پر کسی کو شکایت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انعام دینے والا خوب سمجھتا ہے کہ وہ انعام کیوں دے رہا ہے، اور اس کے پیمانے ہوتے ہیں انعام دینے کے۔ محض کام کر دینا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کام میں خلوص، محنت اور دلچسپی، اور پھر اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دینا، یہ ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ کام تو اس طرح کوئی بھی کر دے اور ختم کر دے اسے، لیکن وہ چیز کو خلوص اور دلچسپی کے ساتھ ہوگی
اس میں اس کا دل جو ہے حاضر ہوگا اور بڑے اس سے محبت سے وہ کام کرے گا. یہ چیز جو ہے یہ انعام کی کشش کو کھینچتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انعام دے دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ جس طرح سے انسان دیا کرتے ہیں انعام اچھے کام پر دلچسپی لینے پر اور بہت محنت سے کام کرنے پر وقت نہیں ضائع کرتے. یہ ساری باتیں دیکھ کر ایک اجرت پر رکھنے والا اپنے مزدوروں کو زیادہ انعام دے دیا کرتا ہے. اس سے مزدوری کرنے والے جو ہیں وہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتے. انعام پر کوئی اعتراض نہیں، اجرت میں اگر کمی ہو تو اعتراض ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فضل کیا ہے کہ کم وقت تو کم رہ گیا ہے ہمارا، لیکن اجرت زیادہ ہے. اب سوال یہ کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں. کام کرنے والے تو کام کر گئے دیکھا جائے تو، اب تو سب بیکار لوگ رہ گئے ہیں. اور کام چور، کام جو دیا جاتا ہے وہ بھی کام نہیں کرتے. اصل کام کیا ہے؟ یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. کیا یہ کام ہے؟ اس کام کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ یا وہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے کہ اس کی ہم خدمت کرتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں؟ کام کون سا ہے جس کو اجرت ملے گی؟ ہم یہ نماز روزہ تو ہم خود اپنے لیے کرتے ہیں کہ دوزخ سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ کا کیا کام ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ اگر کام ہے تو یہ ہے کہ اس کی دین کی خدمت آپ کریں. اس کی دین کی خدمت ہم سے کچھ نہیں ہوتی. اگر ہم خدمت کریں گے تو ہمیں دوہرا اجر ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ سمجھ لیجیے. بحال یہ کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے خدمت کی ہے اور دلچسپی کے ساتھ کی ہے اور بڑی محنت کے ساتھ کی ہے. یقیناً وہ اس بات کے مستحق ہے کہ دوہرا اجر ملے. اور یہ بھی صحیح بخاری میں آیا ہے کہ وہ اہل کتاب کو جو اپنے نبی پر ایمان لائے تھے اور مجھ پر بھی ایمان لے آئیں گے ان کو دوہرا اجر ہے، ان کو بھی دوہرا اجر ہے. مگر وہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا رہے ہیں، قرآن مجید کے نزول ہو چکے، اور اس کے بعد وہ قرآن مجید پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئیں تو ان کو دوہرا اجر ہے. ورنہ صرف توریت پر یا انجیل پر ایمان لے آئیں، اس پر صحیح معنوں میں عمل کرتے رہیں تو ایک ہی اجر ہے. یہ جن لوگوں کو ایک ایک قرات اجر مل رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو صحیح طور پر توریت اور انجیل پر قائم تھے. ورنہ وہ لوگ جنہوں نے توریت کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا، یا اب جن لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا وہ اس بات کے مستحق کیسے ہو جائیں گے وہ اجر ملے؟ بلکہ وہ ان کی تو شکایت ہوگی. وہ قال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کے جناب میں دربار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعدی اس کے رحمۃ للعالمین ہیں اور اپنی امت پر بڑے مشفق و مہربان ہیں. شکایت کر دیں کہ اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. اب اگر ایک رحیم و کریم نبی بھی یہ بات کہہ دے تو پھر بتائیے کہ آپ کا ٹھکانا کہاں ہوگا؟ قرآن مجید کو ہم چھوڑ کر بیٹھ گئے. بہرحال جو لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہود ہوں نصارہ ہوں، اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ان کو بھی دوہرا اجر ہے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو پھر وہ کچھ بھی اجر نہیں، پھر تو وہ کفر کے مرتکب ہو گئے اور ابدالآباد تک جہنم میں. تو یہ چیز محفوظ رکھیں آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان اہل کتاب کو وہی ایمان لانا ہوگا اور پھر وہ دوہرے اجر کے مالک ہوں گے، جس طرح سے کہ دوسرے مسلمین ہیں. دوسری حدیث بھی اسی قسم کی ہے. یہ مثالیں ہیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تعالیٰ نے دے کر ہم کو سمجھایا ہے تاکہ ہمیں رغبت ہو دین کے کاموں کی طرف اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں دوہرا اجر مل رہا ہے، ہم کام کریں. حدثنا ابو قریب حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استاجر قوما یعون له امرا من اللیل. یہ بھی اسی قسم کی مثال ہے اور اس میں اہل توریت اور اہل انجیل کا ذکر تھا. یہاں پر صاف طور پر قوموں کا نام لیا گیا ہے. اہل توریت وہی ہیں جو یہود ہیں اور اہل النصارى وہی ہیں جو عیسائی ہیں. اہل الانجیل وہی ہیں نصارہ ہے. مثل المسلمین والیہود والنصارى، مسلمین کی اور یہود و نصارہ کی مثال ایسی ہے کمثل رجل، جیسے ایک شخص استاجر قومن کو اس شخص نے کچھ لوگوں کو مزدوری پر رکھا، یعون له امرا من اللیل، تاکہ وہ اس کا کام کریں رات تک، اس کا کام کریں، اپنا کام نہیں کریں. یہ نماز روزہ جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کچھ ہونی چاہیے. رات تک عمل کرنے کے لیے مزدور رکھے اس نے. عاملوا الی نصف النہار ہے تو لوگوں نے
نصف النہار تک، دن آدھا ہو جائے اس وقت تک کام کیا. فقالوا لا حاجۃ لنا الی اجر کا، اور پھر انہوں نے کہہ دیا ہمیں آپ کے اجر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اجر چھوڑ کے چلے گئے. فاستاجر آخرین کا اس نے دوسرے مزدوروں کو رکھ لیا. فقال اکملوا بقیۃ یومکم ولکم الذی شرطتم، اور ان سے یہ شرط کر لی کہ تم باقی دن پورا کام کر دو تو تمہارے لیے وہ اتنی مزدوری مقررہ مزدوری ہو جائے گی. فعملوا حتی اذا کان حین صلاۃ العصر، انہوں نے عمل کیا، لیکن جب عصر کا وقت ہوا، نماز عصر کا وقت، کہنے لگے لکا ما عملنا، جو ہم نے کر دیا وہ آپ کے لیے کر دیا بس. اور انہوں نے بھی اجرت نہیں لی اور چلے گئے. فاستاجر قوما، پھر اس نے ایک اور قوم کچھ اور لوگوں کو رکھا مزدوری پر. فعملوا بقیۃ یومہم، تو انہوں نے باقی دن کام کیا. حتی غابت الشمس، یہاں تک سورج غروب ہو گیا. اور استکملوا اجر الفریقین، اور انہوں نے دونوں مزدوروں جو پہلے گزر چکے ہیں ان دونوں کے اجر کو کامل طور پر حاصل کر لیا. یعنی جو ان کا اجر رہ گیا تھا وہ بھی مل گیا ان کو. تو جو لوگ دلچسپی سے کام کرتے ہیں اور آخر تک کام کو نبھاتے ہیں، درمیان میں چھوڑ کر نہ بیٹھ جائیں. اس امت کا بھی تقریباً حال تو یہی ہے کہ اگر سے کام بند ہے اور کام چھوڑ کر بیٹھے ہوئے نام کے مسلم اور یا نام کے مسلمان کے لیے کہ کام چھوڑ کر بیٹھ گئے، اب کوئی کام نہیں ہوتا. صدیاں گزر گئی ہیں اس حالت میں اور ہم بالکل غافل. اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمیں ہوش دیا ہے، ہمیں کچھ جگا دیا ہے، ہم کچھ اٹھے ہیں، جاگ گئے ہیں، بیدار ہو گئے ہیں. لیکن یہ بیداری اگر پھر اس پر جمود طاری ہو جائے اور ہم بیدار ہونے کے بعد پھر غفلت کا کچی چادر اوڑھ لیں تو ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم دین کی خدمت کریں، پھر ہم اس ہماری بدقسمتی ہوگی یہ کہ ہم خدمت نہ کریں اور کام چوری کے ساتھ ہم بھی کہہ دیں کہ بھائی آپ سنبھالیں اپنا کام، ہم سے تو ہوتا ہے. یہود نصارہ، حالانکہ یہ تو صحیح بخاری میں آیا ہے لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم لوگ بھی یہ جو قوم گزر چکی ہیں دونوں، ان کے قدم بقدم چلو، بالکل ان کی پیروی کرو گے. قدم ایک بالش وہ چلیں گے، تم ایک بالش چلو گے، وہ ایک ہاتھ چلیں گے، پھر تم ایک ہاتھ چلو گے. حتیٰ کہ اگر وہ کسی سامنے کے دل میں گھس جائیں گے تو تم اس کے دل میں بھی گھس جاؤ گے. یعنی اتنے بیوقوف ہو جاؤ گے اس نقالی میں کہ کچھ نہیں دیکھو گا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، فائدہ کس چیز میں، نقصان کس چیز میں. نقالی صرف نقالی اور فیشن پرستی کے ساتھ کچھ بات نہیں ہے. تو ہم بھی ان کی طرح سے کام چور تو ہو گئے ہیں اور کام چھوڑ دیا. اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالی وقفے کے ساتھ بیدار کرتا رہے گا. جماعت تو یہ قائم رہے گی اور قیامت تک قائم رہے گی اور کام کرتی رہے گی. دوسری قوموں میں آخر وقت تک کام نہیں کرتے رہے لوگ، بالکل جن کو چھوڑ کر بیٹھ گئے. یہاں یہ ہے کہ قیامت تک کام کرنے کے لیے لوگ اٹھتے رہیں گے. ہاں تسلسل باقی نہیں رہا، بیچ میں ٹوٹ گیا ہے. اس تسلسل کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ہر کمال جو ہے وہ زوال اس پر آیا کرتا ہے. لہٰذا یہ آپ نہ سوچیں کہ ہم کر رہے ہیں آئندہ کیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت بنائی اور دنیا کی اپنی تاریخ کی بہترین جماعت بنائی، لیکن بہرحال اسے بھی زوال آیا اور ایک وقت صدیوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. تو آپ یہ نہ سمجھیں گے صاحب کہ آئندہ معلوم کیا ہوگا، اس کو چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے پر. آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیے، آئندہ کے لیے آپ اللہ کے سپورٹ کر دیں اس کام کو. ہمیں کیا معلوم کیا ہوگا، ہم یہ جو کام کرنا ہے اپنی زندگی میں ہم کام کر جائیں. باقی آنے والے جو ہیں اگر وہ اس کو بگاڑ دیں اور زوال پذیر کر دیں اس کو تو وہ جواب دے ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے. ہم کیوں ابھی سے یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. بھائی تو ہر کمال کو زوال ہوتا رہا ہے، ہر جماعت میں زوال آیا ہے. آ جائے. ہم کب کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی جماعت جو ہے اب قیامت تک نہیں ٹوٹنے پائے گی اور قیامت تک چلتی رہے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو ہے صدیوں کے بعد آخر صدیاں گزری گئی لیکن آخر ختم ہو گئی، تو یہ کیسے باقی رہ سکتی ہے جبکہ اس کی بنیادیں بھی اتنی مضبوط نہیں اتنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں ڈالی تھی. اور ویسے ایمان بھی ہمارا نہیں ہے اور وہ نگرانی بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نگرانی ہو رہی تھی ان لوگوں کی. ساری باتوں سے ہم محروم ہیں. اس کے باوجود اگر زوال آتا ہے تو آنے دیجیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے. آپ اپنا کام چھوڑ دیں گے تو آپ ذمہ دار ہوں گے، پکڑے جائیں گے.
صدیوں سے اگر کسی نے کام نہیں کیا اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور صدیوں کے بعد اگر کچھ کام چھوڑ دیں اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمارا اپنا زمانہ ہمارا اصلی زمانہ ہے، ہمیں اس زمانے میں کام کرنا، اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں ہمیں کام کرنا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجیے کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ اس حدیث میں وہ گھومتے کو ٹھیلتے کا معنی جانتے ہیں اور ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یہ آپ نے مثل سنی ہوگی۔ یہاں بھی اس اہل فقہ نے بڑی چال چلی ہے، کہتے ہیں دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ہم نے زیادہ کام کیا، یعنی وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ظہر سے عصر تک، وہ کہتے ہیں ہم نے زیادہ کام کیا، اور عصر سے مغرب تک جو ہے انہوں نے کم کام کیا، تو وہ کہتے ہیں جب ظہر سے لے کے عصر تک کا وقت زیادہ ہے تو یقیناً عصر کا وقت جو ہے 2 مثل پر شروع ہوتا ہے، اگر 1 مثل پر شروع ہوگا تو وہ ظہر سے بڑھ جائے گا۔ ہاں یہ حدیث جو ہے یہ کس معنوں میں آئی ہے، کن معنوں میں آئی ہے، کیا مفہوم ہے اس کا، امام بخاری نے یہاں کیوں نقل کیا اس کو، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ من ادرک رکعتن فادرک الصلاۃ قبل غروب الشمس کا ہے نا، جس نے عصر کی نماز کی 1 رکعت غروب آفتاب سے پالی، اس نے نماز پالی 1 رکعت سے 4 رکعت کا ثواب، 4 مل گئی، 1 رکعت سے 4 رکعت مل گئی۔ اسی سلسلے میں یہ رہا ہے کہ 1/4 دن کام کرتا ہے اجر پورا ملتا ہے، 1/4 دن کام کیا ان مزدوروں نے، اجر پورا دے دے گا پورے دن کا، تو اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اجر پورا مل رہا ہے ان مزدوروں کو 1/4 دن کام کرنے کا، اس طرح سے اگر 1 رکعت پڑھتا 4 رکعت کا ثواب مل جائے تو کیا بعید ہے۔ وہ تو ان معنوں میں لائے ہیں، اور انہوں نے کہ ایمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ایمان والوں کو ترغیب دی ہے کہ تم دین کا کام کرو، مگر انہوں نے کیا معنی نکالے، اور بھی یہ غلط معنی نکالے، معنی بھی غلط نکالے۔ پوری طرح حساب لگا رہے ہیں آپ، پورے سال کا ایک دن دیکھتے رہیں آپ، زوال کے وقت سے ظہر کی عصر کی نماز تک کا وقت دیکھ لیں، عصر کی نماز کا وقت اذان کا وقت نہیں ہے، یا عصر کا وقت ہی دیکھ لیں آپ، جس وقت عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، پورے سال ایک دن حساب لگاتے رہیں آپ، تو پورے سال میں ہمیشہ ظہر کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہوگا، باوجود اس کے کہ ہم 1 مثل پر عصر کی نماز مان رہے ہیں، اس وقت اس صورت میں بھی زیادہ ہوگا، لیکن یہ کہنا ہے کہ کم ہو جائے گا۔ اچھا پھر ایک دھوکہ اور بھی دیا ہے، حدیث دیکھیے وہاں کیا ہے، نصف النہار، نصف النہار زوال کے وقت نہیں ہوتا ہے، دن آدھا، آپ سمجھتے ہو شاید دن آدھا کب ہوتا ہے جو زوال ہوتا ہے، نہیں، اس وقت آدھا دن نہیں ہوتا، آدھا دن کب ہوتا ہے، آپ پورے دن کے وقت شمار کریں، طلوع صبح صادق، جب سے آپ روزہ شروع کرتے ہیں، روزہ جب سے آپ کے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ دن کی نماز ہے، رات کی نماز نہیں، نماز فجر، اور شرعی دن جو ہے، شرعی دن اصطلاح شرع میں دن شروع ہوتا ہے صبح صادق کے نکلنے سے، آفتاب کے نکلنے سے شروع نہیں ہوتا، تو اب نصف النہار کب ہوگا، اس دن سے حساب لگائیں آپ، اور یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں منہاج المسلمین میں دلائل دیے اس بات کے کہ دن شروع ہوتا ہے طلوع صبح صادق سے، اور طلوع صبح کاذب، جب تک صبح کاذب رہتی ہے رات رہتی ہے، صبح کاذب ختم ہوئی دن شروع ہو جائے گا، یہ آپ پڑھ لیں۔ تو اب دن شروع ہوا، اب اس وقت سے جب کہ آپ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا ہے، مغرب کی نماز تک کا وقت کچھ آپ گن لیجیے کتنا ہوگا، اس کا آدھا کیجیے کہ یہ نصف النہار ہوگا تقریباً 11 بجے۔ اب 11 بجے سے عصر تک وقت زیادہ ہوگا یا عصر سے مغرب زیادہ ہوگا؟ دھوکہ اور فریب ہے، کیا اس دھوکے اور فریب کے ساتھ وہ اپنے خود ساختہ شریعت کو اللہ کی نازل کردہ شریعت پر بات تک ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کس طرح ہی چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانی جائے، اور ان کا مذہب باقی رہے، خواہ کسی قسم کے بھی حربے استعمال کیے جائیں، دھوکے دیے جائیں۔ نصف النہار کا لفظ ہے اس میں، زوال کا وقت نہیں ہے، لہٰذا کسی صورت میں بھی، اول تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر زوال کا وقت بھی لیا جائے تو میں نے تجربہ کر لیا ہے، خود حساب لگایا ہے، ہر روز پورے سال کا حساب لگا لیجیے آپ، وہ زوال کے وقت سے بھی عصر کے وقت تک عصر ظہر کا وہ زیادہ ہوتا ہے، خواہ وہ 10 منٹ زیادہ ہو مگر زیادہ ہی ہو، اور بعض وقت 8 گھنٹے زیادہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے زیادہ ہوتا ہے، زیادہ ہی رہے گا وہ۔ تو یہ ان لوگوں نے کس طرح سے احادیث کو پامال کیا ہے، اور پھر بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث جو ہے ایک مثال کے طور پر آئی ہے، مثال کے طور پر، اور وقتوں کا بیان نہیں ہے اس میں،
اور وقتوں کا بیان جہاں موجود ہے وہاں صاف یہ ہے کہ جب سایہ ایک مثل ہو جائے تو نماز اثر کا وقت شروع ہو گیا. اس صراحت کو کس طرح چھوڑ دیا جائے؟ صراحت، وضاحت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جب ایک مثل سایہ ہو جائے تو اثر کا وقت شروع ہو گیا. اس میں کوئی ایک پیچ ہے؟ یہاں تو بہت سی باتیں ہیں، ان کو ہم اپنی طرف سے نکال رہے ہیں. ہاں ایک بات یاد رکھیے، یہ بھی اصول کی بات ہے. دلائل میں ایک ہوتی ہے صراحت، عبارت، اور ایک ہوتی ہے کوئی اشارہ، کنایا، دلالت ہوتی ہے. تو عبارت النص، جہاں عبارت آ جائے گی کسی قسم کی، وہاں کنائے والے نہیں مانی، کنائے کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، مقتضا نہیں مانا جائے گا، دلالت نہیں مانی جائے گی، اشارے نہیں مانے جائیں گے. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا یہ آپ اصول کی سمجھ لیں. جہاں عبارت موجود ہو تو اس کے مقابلے میں نہ اشارے مانے جائیں گے، نہ کنائے مانے جائیں گے، نہ تقاضے مانے جائیں گے، اور نہ تیسری چیز کیا رہ گئی؟ اشارت النص، مقتضا، دلالت النص. تین چیزیں، اشارت النص، دلالت النص اور مقتضا النص. یہ تینوں چیزیں نہیں مانی جائیں گی عبارت النص کے مقابلے میں. عبارت جب آ جائے گی، وضاحت جب آ جائے گی تو وہ چیز مانی جائے گی. یہ ایک مثل پر اثر کی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ عبارت ہے حدیث کی، اپنی طرف سے نہیں بنایا، بالکل یہ عبارت ہے. اور یہ ہے صراحت اس میں کہ اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. بالکل صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ جب ایک مثل سایہ ہو جائے. اب اس صراحت اور عبارت کے مقابلے میں یہ اشارے اور کنائے ڈھونڈنا کہ اس سے یہ نکلتا ہے دلالت ہے. یہ دلالت کوئی چیز نہیں ہے. سب سے اہم چیز جو ہے اصول میں وہ یہ ہے کہ عبارت النص ہو، یعنی نص اللہ تعالیٰ کے احکام کی عبارت ہمیں مل جائے، اس میں وضاحت ہو، صراحت ہو. تو اس صراحت کے مقابلے میں ہمارے تقاضے، ہمارے اشارے، ہمارے کنائے کچھ حقیقت رکھتے ہیں. اشارے کنائے تو جب لے آتے ہیں جبکہ عبارت النص نہ ہو. عبارت النص کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا. باب وقت المغرب، یہ مغرب کے وقت کا بیان ہے. حدثنا محمد بن مہران قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی حدثنا ابو النجاشی مولا رافع بن خدیج وعطاء بن صہیب سمعت رافع بن خدیج يقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے. مغرب کی نماز پڑھ کر ہم لوٹتے تھے گھر جانے کے لیے. ہم تیر چھوڑتے تھے، تیر اندازی بھی کرتے تھے. اور مسلم امام احمد کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تیر اندازی کی مشق کرتے تھے. سبھی مل جایا کرتے آپ تیر چھوڑیں. اب وہ کہتے ہیں جہاں پر کہ وہ تیر جا کر گرتا تھا وہ جگہ ہمیں نظر آیا کرتا، یعنی واپس جانے کے بعد ہم میں سے کوئی شخص واپس ہوتا تھا اپنے گھر، وہ مواقع نبلہی تو اپنے تیروں کے گرنے کی جگہ کو دیکھ لیا کرتا تھا. اب تیر کہاں جا کر گرے گا؟ وہ یہاں پاس ہی گرتا ہے تو کم سے کم ایک پھٹ لانگ تو جائے گا. اتنی دور وہ گرتا تھا اور گرتا ہوا نظر آتا تھا. وہ جگہ نظر آتی تھی کہاں وہ گر رہا ہے. معلوم ہوا کہ مغرب کی نماز بہت جلدی پڑھا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ ابھی انتظار کرو ابھی تو بہت اجالا ہے. اجالا کیا ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا وقت ہو گیا. اب اجالا کیا دیکھنا؟ ابھی تارے نہیں نکلے، ابھی اندھیرا نہیں آیا. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس سورج غروب ہو جائے تو کتنا ہی اجالا کیوں نہ ہو آپ کو مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے اور روزہ بھی اسی حالت میں کھولنا چاہیے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن سعد عن محمد بن عمرو بن حسن بن علی قال قدم الحجاج وسألنا جابر بن عبد اللہ ہے. حجاج بن یوسف کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک گورنر تھا بنو امیہ کے زمانے میں، خصوصاً خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں. خلیفہ دورے نہیں تھے، عبد الملک اچھے تھے، مگر ہاں یہ کچھ ظالم شخص تھا اور کچھ دین سے بے بہرا. یہ سمجھیے کہ بعض گورنر اور ایسے گورنر بہت شاد نادر ملتے ہیں جو ان کے حالات اچھے نہیں تھے. ان میں سے ایک حجاج بن یوسف ہے. عبداللہ بن زیاد بھی ہے
لیکن پھر بھی اس میں کچھ خوف تھا اللہ تعالیٰ کا. یہ تو معلوم نہیں کیا حال تھا اس کا، بہت ہی ظالم قسم کا انسان. نماز میں بھی دیر کرتا تھا. جب یہ کوفے آیا تو ہم نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کہ نماز میں بہت دیر کرتا ہے، نماز میں بہت دیر کرتا ہے. تو انہوں نے بتایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالحاجرت ہے کہ اللہ کے اب وہ نمازوں کے اوقات بتا رہے ہیں. یہ نماز دیر میں پڑھتا ہے، نماز کا اوقات یہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے ٹھیک دوپہر کے وقت. دوپہر ہوئی اور نماز یعنی وہ زوال ہوا اور نماز پڑھ جاتا تھا. والعصر والشمس نقیۃ، اور عصر کی نماز ایسے وقت پہ پڑھتے تھے کہ سورج صاف چمکدار ہوا کرتا تھا. والمغرب اذا وجبت، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج غائب ہو جاتا. سورج غروب ہوا اور نماز مغرب کا وقت شروع ہوا. والعشاء احیانا واحیانا، اور عشاء کی نماز کبھی کسی وقت کبھی کسی وقت. اذا راهم اجتمعوا اجلا، جب دیکھتے آپ کے لوگ سب جمع ہو گئے تو آپ جلدی پڑھ لیا کرتے تھے. اذا راهم ابطأوا اخرا، اور جب آپ دیکھتے کہ لوگوں نے تاخیر کی آنے میں نہیں آئے تو آپ تاخیر کرتے تھے، ان کا انتظار کر لیا کرتے تھے. یعنی عشاء کی نماز کا وقت لمبا ہوتا ہے. اور ایک بات اور بھی ہے عشاء کی نماز کی تاخیر میں کہ جتنا دیر کرتے ہیں اتنا ہی نماز کا ثواب بڑھتا رہتا ہے. نماز عشاء میں جتنا دیر سے آپ پڑھیں گے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا، لیکن اور نمازوں میں جتنی جلدی آپ پڑھیں گے نماز کا وقت جو ہے اور نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جلدی میں. نماز کا ثواب کم ہوتا رہتا ہے اگر نماز کو آخر وقت پڑھا جائے سوائے عشاء کی نماز کے. تو عشاء کی نماز میں آپ لوگوں کا انتظار کر لیا کرتے تھے. والصبح کانوا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیها بغلس، اور صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے. یہ نہیں بہت زیادہ ہو جائے ایسے پڑھے، نہیں اندھیرے میں پڑھ لیا کرتے تھے. حضرت مکی بن ابراہیم قال جدید بن ابی عبید قال ان سلمۃ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب. حضرت سلمہ بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز اس وقت پڑھا کرتے تھے جب سورج پردے میں آ جاتا تھا. سورج غروب ہوا یعنی سورج کی وہ ٹکیا جو ہوتی ہے نا وہ پوری غائب ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت شروع ہو جاتا تھا اور نماز مغرب پڑھ لیا کرتے تھے وہ. اب دیر لگانا ٹھیک نہیں. حضرت آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن دینار سمعت جابر بن زید عن ابن عباس قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبن جميعا وثمانيا جميعا. حضرت جابر کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی اور 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی. 7 رکعتیں کون سی؟ مغرب اور عشاء کو ملا کے آپ نے پڑھا. مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، 7 رکعتیں اکٹھی ہو گئی. اور 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی. وہ کون سی پڑھی؟ ظہر اور عصر کو ملا کر 4 ظہر کی اور 4 عصر کی 8 رکعتیں ہوئی. آپ نے 8 رکعتیں اکٹھی پڑھی اور پھر 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی. کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ کیا آپ بھی اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کس طرح سے؟ عصر کے وقت پڑھ لی جائے ظہر کی نماز، یا ظہر کے وقت عصر کی پڑھ لی جائے، عشاء کے وقت مغرب پڑھی جائے یا مغرب اور عشاء پڑھی جائے، یہ کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں آپ 2 حدیثوں پر غور کریں. ایک حدیث تو ہے نسائی میں صحیح سند سے، دوسری ہے ترمذی وغیرہ میں وہ بھی صحیح سند سے. ان 2 حدیثوں کا مضمون بتا رہا ہوں میں آپ کو. 2 عورتیں جو استحاضہ کے مرض کی بیمار تھیں، یعنی استحاضہ میں کیا تھی بیماری ہے، ان بیمار عورتوں کو آپ فرما رہے ہیں کہ تم اس طرح کر لیا کرو، اگر تم میں اتنی قدرت ہے تو اس طرح کر لیا کرو. کیا کہ ظہر کو آخر میں پڑھو اور عصر کو اول وقت، مغرب کو آخر وقت اور عشاء کو اول وقت. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ظہر کا وقت آخری ہو جائے اس وقت تو ظہر کی نماز پڑھ لو، اور عصر کو بالکل اول وقت پڑھ لو، اس کے وقت شروع ہوتی ہے اس کو پڑھ لو، دونوں اکٹھی ہو جائیں گی. یعنی بار بار کے غسل سے بچ جاؤ گی. وہ بیمار ہیں، ان کو خون آ رہا ہے، مسلسل خون آتا بہتا ہے، استحاضہ کی بیماری، تو آپ ان کو فرما رہے ہیں کہ ایسا کر لیا کرو. اور اس طرح سے مغرب کو آخر کرو
اور عشاء کو اول وقت پڑھ لو، دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر تو ہو جائیں گی، لیکن دونوں ملا لی جائیں گی، اور یہ مجبوری کی وجہ سے آپ نے ایسا کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی مجبور اور بیمار عورتوں کو تو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی وقت پر ہو، وہی وقت پر ہو، صرف اتنا کر لیا کرو کہ وہ آخر وقت ہو، وہ اول وقت ہو۔ لیکن ایک تندرست آدمی ظہر کے بعد عصر کی نماز پڑھ لے، تو یہ رعایت آپ نے بیمار کو کیوں نہیں دی؟ کوئی سمجھ میں آ رہا؟ جو لوگ آج کل پڑھتے ہیں نا، ظہر کے وقت پڑھ لیتے ہیں عصر کی، ظہر کے وقت جانے دو، عصر وقت پڑھ لیں گے، مغرب آ گئی بازار میں تو جائیں گھر پہ جائیں گے جب عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تندرست آدمیوں کی بات پوچھ رہا ہوں، جب تندرست آدمیوں کو یہ رعایت مل گئی ہے کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں وقت گزر جانے کے بعد، تو بیمار عورتوں کو آپ نے یہ رعایت کیوں نہیں دی کہ ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے آخر کرو، اسے اول کرو؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا کہ زور کو کا وقت گزار دو اور عصر کا وقت آ جائے، دونوں ملا دو۔ اگر اس قسم کی کوئی رعایت تھی تو بیمار زیادہ مستحق ہے اس کا، بیمار کو یہ رسپیکٹ کیوں نہیں دی جا رہی؟ اور پھر جب نماز کے 5 اوقات آپ نے بتائے اور 2 دن نماز پڑھ کے بتائی پوچھنے والوں کو، اور بتایا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان میں اوقات ہیں، اس وقت کہیں آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ زوال کے بعد مغرب تک 2 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھ لیا کرو، ظہر اثر دونوں کا وقت ہے، ایسا کبھی نہیں فرمایا۔ بلکہ صحیح مسلم میں کتنی صراحت کے ساتھ یہ لفظ ہیں، صراحت۔ اب یہ بات وہی آ گئی عبارت النص والی، عبارت النص، صراحت کے ساتھ کہ اس میں کیا ہے، وقت الظہر معلوم یاد العصر، ظہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے، لیکن ظہر کا وقت ختم ہو گیا، آپ کیسے پڑھیں گے عصر کے وقت؟ اور جبکہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز جو ہے وہ مومن پر اپنے اپنے وقت پر فرض ہے، نہ قرآن کو مانا، قرآن مجید کو مانا، نہ حدیثوں کو مانا، نہ بیمار کی رعایت کو مانا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ بس آپ نے 7 رکعتیں اکٹھی پڑھی، 8 اکٹھی پڑھی، لہٰذا تندرست بھی پڑھ سکتا ہے، تو اگر تندرست پڑھ سکتا ہے تو بیمار کچھ زیادہ آتے وہ پڑھ لے۔ یہ رعایت صرف مسافر کو دی گئی ہے کہ وہ ایک وقت پہ 2 نمازیں پڑھ لے، ہر وقت کوئی سا بھی ہو، ہر وقت نہیں ہے، مقیم کے لیے نہیں ہے یہ۔ اعضاء کی پیوند کاری جائز ہے یا حرام؟ اسلامی فقہ مکہ معظمہ کے فتوے کے مطابق جائز ہے، لیکن پاکستانی عالم خصوصاً شاہ فریدی اللہ صاحب کے فتوے کے مطابق اعضاء کی پیوند کاری حرام ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری سے اگر یہ مراد ہے کسی آدمی کا عضو کاٹ کر دوسرے کو لگایا جائے تو یہ بڑا مشکل ہے، فتویٰ دینا کیا کہا جائے اس سلسلے میں، حدیث تو کوئی ہے نہیں۔ مردے کا متعلق جو کہا جاتا ہے کہ مردے نے آنکھیں دے دی ہیں اپنے مرنے کے بعد یا اپنے کوئی عضو، تو اس کے متعلق تو حدیث ہے نا غالباً ترمذی میں کہ وہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنا، اب زندہ کی ہڈی توڑنا حرام ہے تو مردے کی ہڈی بھی نہیں توڑ سکتے، مرنے کے بعد مردے کا بھی احترام باقی رہتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اعضاء کو جو چاہ کھیل کرتے سکھا دیں۔ بات یہ اس قسم کی باتیں آپ کیا پوچھتے ہیں، یہ تو جب قرآن حدیث میں صاف نہ ہو تو میں رائے دیا نہیں کرتا۔ مریض کو سنتیں معاف ہیں، سنتوں کی معافی ہے کوئی ذکر نہیں ہے کسی حدیث میں۔ یہ چند لڑکوں نے مجھے کوئی درخواست لکھ کے دی تھی، ان کا نام یہ ہے سبی احمد، عبد الخالق، عبد الواحد، محمد اسلام، محمد انور، خورشید، عدنان، سمی احمد۔ یہ عبد الباسط صاحب کے ساتھ مجھ سے ملاقات کریں۔ گزشتہ اجتماع میں جن لوگوں نے دعائیں نہیں سنائی تھیں ان میں سے میں 10 آدمیوں کا نام آج لے رہا ہوں، یہ ٹھہر جائیں اور مجھے دعائیں سنا کر جائیں۔ طیب صاحب، عبدالستار صاحب، محمد ظہور صاحب، ارشاد صاحب، محمد یوسف ورا صاحب، کمال احمد صاحب، محمد شریف نواز صاحب، عمر احمد صاحب، محمد شریف صاحب، محمد فاروق صاحب۔ یہ 10 معلوم ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مقتدیوں سے کو، مقتدی پڑھ رہے تھے بلند آواز سے، تو ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تقربوا بشیء اذا جهرت الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها۔ مقتدیوں سے آپ فرما رہے ہیں کہ میرے پیچھے مت پڑھا کرو کچھ بھی، جب میں قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھا کروں سوائے صرف فاتحہ کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور بحقی میں حدیث اور ہے جس میں یہ الفاظ ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، اور یہ بھی سند صحیح ہے، امام بحقی نے لکھا ہے سند صحیح ہے۔
اور کسی نے آج تک کہا نہیں اتنا ضعیف ہے کہ امام کے پیچھے جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.